اچھا یہ بتائیے کہ اگر ابھی پاکستان کا مجموعی طور پر جائزہ لیں اوور آل، ہم نے صوبے کی بات کر لی، آفات کی بات کر لی، پاکستان کا سیاسی انوائرمنٹ بھی تو اس وقت کسی جگہ پہ کھڑا ہے نا، اس موجودہ سیاسی نظام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہائیبریڈ سیاسی جو ہے نا وہ نظام ہے. پاکستان کے لیے ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے نا دنیا ہائیبریڈ ہو رہی ہے نا جناب، کہیں پہ بیٹری کہیں پیٹرول. تو میں آپ کو ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے نا اپنے ایک مخصوص حالات ہیں. ان مخصوص حالات میں پاکستان ہمیشہ جیسے آپ نے کہا نا وہ نازک موڑ تو اسی پر رہتا. تو اس وقت بھی پاکستانی سیاست پہاڑی کے گرد روڈ ہے اسی پہ گھوم رہے ہیں. تو پاکستانی سیاست اس وقت بھی اسی موڑ پر کھڑی ہوئی ہے. لیکن پاکستانی قوم کی ضرورت ہے. تمام سیاستدانوں کو چاہیے، اپوزیشن کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے، سب کو چاہیے کہ وہ پاکستان پر جمع ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے جماعتی مفادات، اپنے ذاتی مفادات، شخصی مفادات، لیڈروں کے مفادات، ان سب کو ایک طرف رکھ کے، پسند ناپسند سب ایک طرف رکھ کے ایک دفعہ ان کو پاکستان پر جمع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کو اس وقت ایک دیر پا جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جس میں ایک پالیسی بنائی جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ میری گورنمنٹ ہے، فرض کریں میں ایک چیز لے کر آتا ہوں، ٹھیک ہے، میری طرف سے ایک منصوبہ آیا تو اب 2 ڈھائی 3 سال سے زیادہ ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں چلتی ہے. اگلی حکومت آ گئی ہے تو اگلی حکومت کے اوپر لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ وہ پچھلے سارے جتنے بھی منصوبہ جات ہیں ان کو ملیامت کر دیں. یعنی ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ قوم کا سرمایہ اس پر بے تحاشا خرچ ہو چکا ہے اور بہت سارا کام ہو چکا ہے، لیکن ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کسی نے اگر اس کو انیشیٹ کیا تھا تو میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں تو فلاں فلاں فلاں. تو اس سے باہر نکلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ایک چیز پر پابندی اس ملک میں لازمی طور پر لگنی چاہیے. انشاءاللہ اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑے گا. یہ جتنے سیاستدان ہیں نا، ان کے ناموں سے ایئرپورٹ نہیں بننے چاہیے، ان کے ناموں سے اسٹیشن نہیں بننے چاہیے، ان کے ناموں سے سڑکیں نہیں بننی چاہیے، تختیاں ان کے نہیں لگنی چاہیے. یعنی